السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ یار آج ہمت نہیں ہو رہی ریکارڈنگ کرنے کی، آج بغیر ریکارڈنگ کے ہی جانے تو پھر یار کچھ ریڈرز نے کہا تھا صرف یہ والا ناول مکمل کر دو۔ یار رمضان میں ریکارڈنگ کرنی پڑی، وہ کیا کم ہے۔ اور پھر صبح سے میں نے ویلیاں کھائی ہیں، یقین کرو کچھ بھی نہیں کیا، سارا دن ویلی بیٹھی رہی ہوں۔ بس میں نے روزہ رکھا تھا تو میں نے بہت بڑا کام کر دیا، اب مزید مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا والا سسٹم تھا، تو میں نے تو سارا دن ویلیاں کھائیں۔ میں نے اور چھوڑا، میں نے پیپر کی تیاری بھی نہیں کی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جیسے میں نے اپنے گھر والوں پہ احسان کر کے روزہ رکھا ہوا تھا۔ خیر آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کا روزہ کیسا گزرا ہے؟ اور ہے روزہ تو ماشاءاللہ اچھا گزر گیا یار، ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ رہا ہے ہمارا، کیونکہ بادل وغیرہ چھائے ہوئے تھے تو تھوڑی دھوپ بھی رہی ہے پہلے ٹائم، لیکن پھر بعد میں بڑا میٹھا میٹھا مزیدار سا روزہ ہو گیا تھا۔ اور آپ لوگ بتاؤ آپ کا موسم کیسا ہے؟ ویسے گرمی ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے 10ویں 12ویں روزے تک نا اچھی خاصی گرمی پڑ جائے گی، لیکن تب تک ہمیں روزے کی عادت بھی ہو جائے گی تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہونا۔ ویسے ابھی میں اپنی فرینڈ کو بھی بتا رہی تھی کہ ہم صبح سے لے کر شام تک ہمیں کوئی بھوک نہیں لگتی، کوئی پیاس نہیں لگتی، نارمل ڈیز میں کچھ فیل نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو مجھے صبح کے ٹائم سے پیاس شروع ہوئی ہے، شام تک مجھے پیاس لگی رہی۔ خیر آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کا بھی کوئی ایسا سسٹم ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا اپنا ایکسپیرینس، اور ہاں ریسپیز اگر کسی کو مزے مزے کی پتہ ہے رمضان کے ریلیٹڈ شام کو کچھ افطاری میں بنانے کے لیے تو وہ بھی شیئر کیجئے گا، میں بھی ٹرائی کروں گی آپ کی ریسپیز۔ اور ہم شروع کرتے ہیں آج کی جو کہ ہماری ہے ایپیسوڈ شدت جنون۔ تو ایک سین تو اس میں لاسٹ والا جو سین ہے وہ جو میں نے سنیک میں دیا تھا وہ ہے، تو وہ تھوڑا سا بولڈ ہے، کافی رومانٹک ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کے ایپیسوڈ میں وہ خاص کر رمضان میں رہے، تو پھر میں نے سب سے مشورہ کیا اپنی دوستوں وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا کہ جس کو پڑھنا ہوا وہ پڑھ لے گا، تم پہلے اناؤنس کر دینا کہ لاسٹ والا سین رومانٹک ہے، جس نے نہیں پڑھنا ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ تو میں ایڈوانس بتا رہی ہوں کہ لاسٹ والا سین کافی رومانٹک ہے، جو کہ سنیک میں تھا اس کو میں نے تھوڑا سا ایڈٹ کیا ہے، تھوڑا چینج کیا ہے، تھوڑا اس کو کم بولڈ کیا ہے، اس کا رومانس تھوڑا کم کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کافی رومانٹک ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیں، اگر نہیں پڑھنا تو گناہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، تو آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا اس والے سین کو، کیونکہ یہ میں نے پہلے لکھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ناول رمضان سے پہلے ختم کر لوں گی، تو باقی ناول اینڈنگ کی طرف ہی جا رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کر دیا کریں یار۔ رمضان میں بڑی اوکھی ہو کے میں لکھ رہی ہوں ایپیسوڈ، تو آپ لوگ تھوڑا سا میرے اوتے رحم کھاؤ تے مجھ میں ہمت پیدا کرو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ یار قسم سے باتیں کرتے ہوئے میں نہیں تھکتی، میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے تھک جاتی ہوں، پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے۔ شدت جنون قسط نمبر 110 تحریر عریج شاہ۔ بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا آخر مجھ سے اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں ہو کیسے جاتی ہیں۔ احسن بھائی پر میں یقین کرنے لگی تھی، وہ گھٹیا انسان مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ کیسے بابا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب تو شہیر مجھے معاف بھی نہیں کریں گے۔ وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جبکہ وہ اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بابا میں نے شہیر کو بہت غلط سمجھا، یہاں تک کہ آپ کا اس طرح سے بیمار ہونا بھی مجھے شہیر کی غلطی لگا تھا، مجھے لگا کہ اس نے آپ کے خلاف سازش کی ہے، یہاں تک کہ میں اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو گئی تھی کہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مجھے اپنے رشتوں پر اعتبار تھا، مجھے اپنے خون پر بھروسہ تھا، شہیر پر نہیں۔ جس انسان کو آپ نے میرے لیے چنا تھا مجھے وہ غلط لگتا تھا، میں نے انہیں بہت تنگ کیا، بہت ستایا، میں نے کبھی بیوی ہونے کا مطلب نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے شوہر کی طرح میرا ساتھ دیا، ہمیشہ
ہر غلط صحیح میں میرا ساتھ دیا. میں نے ان کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری ان ساری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑنے دیا. شادی کے شروع سے لے کر اب تک میں نے انہیں شوہر ہونے کا درجہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، ہمیشہ ان سے بدتمیزی کی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے اچھے سے ٹریٹ کرتے رہے. انہوں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے آپ نے ان سے کہا، لیکن میں اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا ہے. لیکن میں نے ان کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کیا، ہمیشہ اسے صحیح سمجھا جو مجھے صحیح لگتا تھا. میں نے ایک اچھی بیوی ہونے کا فرض نہیں نبھایا، اور آج بھی میں نے وہی کیا جسے کرنے سے وہ مجھے منع کرتے تھے. کاش میں انہیں سمجھا پاؤں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی غلطیاں کس طرح سے سدھاروں. بابا، وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اس نے بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. بابا نے غصے سے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ جھٹک دیا تھا. مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. بابا پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انہوں نے چہرہ پھیر لیا. اس کا مطلب تھا صرف شہیر ہی نہیں بلکہ بابا بھی اس سے سخت خفا تھے. کیا مجھے یقین نہیں آ رہا. باریک وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اسے اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا نا. وہ خود سے اس طرح کی سچویشن ہینڈل کرنے نکل پڑی. باریک نے اسے کمرے میں لا کر سب کچھ بتا دیا تھا، اور سب کچھ جاننے کے بعد زہرش کا ری ایکشن ویسا ہی تھا جیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. بابا یہ تو کتنی غلط بات ہے. باریک یہ تو کتنی غلط بات ہے نا. آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے تھی. اسے سمجھانا چاہیے تھا. یہ چیز کل کو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بھی تو بن سکتی ہے. وہ تصویریں اب تک احسن کے پاس ہیں. اگر وہ چاہے تو وہ اب بھی ان تصویروں کا غلط استعمال کر سکتا ہے. زہرش نے بڑے پوائنٹ کی بات کی تھی. اسی لیے تو ہاں زہرش، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اس کا ابھی تک غلط استعمال ہو سکتا ہے، اسی لیے تو زبر مسلسل اسے ڈھونڈ رہا ہے. بس وہ کہیں سے بھی مل جائے. فی الحال تو ہم اس کے سارے ٹھکانوں کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعا کرو کہ کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. اگر اس نے یہ ساری تصویریں میڈیا میں پہنچا دی نا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. میڈیا یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ تصویریں ایڈٹ ہیں میڈیا یا پھر اور کچھ ہے. انہیں صرف یہ ہوگا کہ اس تصویر میں شہیر کی بیوی ہے. دعا کرو کہ اس سے پہلے ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ بنے زبر اس تک پہنچ جائے. خیر، تمہیں یہ بات گھر میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ بات باہر کسی کو بھی باہر نہیں آنے دینی، کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتانا. باریک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا. ڈونٹ وری، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا. اور باریک کو پتا تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی ہے. اس نے تو باریک سے کچھ بھی اسی لیے تو باریک اس سے کچھ بھی کبھی بھی نہیں چھپاتا تھا. اس نے
حالانکہ اگر بزنس کی کوئی پرابلم حد سے بڑھ جائے اور ٹینشن بن جائے تو بھی وہ اسی سے شیئر کر لیتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ہم سفر تھی اور اسے ہر مقام پر صحیح مشورہ دیتی تھی۔ شہیر بھائی کا برتھ ڈے آ رہا ہے۔ ایزا کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ ساری تیاریاں اس نے کرنی ہیں، تو آپ اسے فون کر کے ایک دفعہ یاد کروا دیجئے گا کہ وہ صبح وقت پر آ جائے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تو بارک نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایزا کے پاس اپنا موبائل فون نہیں تھا، وہ اپنا فون کہیں پر گم کر چکی تھی اور دامیار شاید اسے گھر پر نہ آنے دے۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے دامیار کی کوشش ایسی تھی کہ وہ ایزا کو ان لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ دامیار نہیں چاہتا تھا کہ ایزا ان لوگوں سے ملے یا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ایزا کو بھی منع کر رکھا ہے ان سے کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ کرنے سے، لیکن وہ تو اپنی بہن سے تعلق ختم نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دامیار کا نمبر ملاتے بیلکنی کی طرف قدم اٹھائے تھے۔ دامیار اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر دامیار اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر فون اٹھا کر دیکھا تو بارک کی کال آ رہی تھی۔ یہ بارک اسے فون کیوں کر رہا تھا؟ وہ تو شاید کبھی مر کر بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرتا، تو پھر بھلا کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے نمبر اٹینڈ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ جی صالح صاحب، فرمائیے، کیوں فون کیا ہے آپ نے مجھے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں ایک ایٹیٹیوڈ سا تھا جو بارک کو پسند نہ آیا۔ وعلیکم السلام۔ دامیار، ایزا کو یاد کروا دینا کہ کل شہیر کی برتھ ڈے ہے اور اسے یہاں آنا ہوگا۔ بارک نے لمبی بات نہیں کی تھی۔ ایزا نہیں آ سکتی، وہ مصروف ہے، دامیار نے بھی بہت صاف اور واضح الفاظ میں کہا تھا۔ انکار کیا تھا؟ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ ہر سال شہیر کے برتھ ڈے کی ساری تیاری وہ خود کرتی ہے اور اس سال بھی اس کی خود کرنے کی پلاننگ ہے۔ سب کچھ وہ کرے گی تو وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ ایسی کون سی مصروفیات ہے اس کی کہ وہ اپنے بھائی کی برتھ ڈے چھوڑ دے؟ بارک کو غصہ آ رہا تھا اس کے انداز پر۔ بارک، اب تمہاری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اپنا شوہر، اپنا گھر دیکھنا اور سنبھالنا ہے۔ اسے تم چاروں یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو کہ اب تمہاری بہن کو صرف اپنے بھائیوں کو یاد نہیں رکھنا بلکہ اپنے شوہر اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کی لائف ڈسٹرب کرنے کے بجائے تم اس کی لائف کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچو۔ اور اس سے رابطہ کم کر دو۔ شٹ اپ، مجھے نمبر دو اس کا، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔
بارک کو غصہ آیا تھا اس کے انداز پر۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دے؟ اس کا موبائل نہیں ہے اس کے پاس، جو بھی کال آتی ہے میرے ہی فون پر آتی ہے، لیکن اس وقت وہ سو چکی ہے تو تم اس سے بات نہیں کر سکتے۔ دامیار، مجھے بات کرنی ہے اس سے، میری بہن سے بات کرواؤ۔ تم ہوتے کون ہو اس کا رابطہ ہم سے کم کروانے والے؟ بارک ابھی غصے سے بول رہا تھا کہ دامیار نے کال کاٹ دی، اور اس کی یہ حرکت اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ بارک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ وہ تیزی سے بیلکنی سے نکلتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی ایزا سے ملنے جانے کا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا اسے ان کی بہن سے الگ کرنے والا؟ بارک کیا ہو گیا ہے آپ کو اس طرح اتنے غصے میں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ زہرش نے اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر اس کی راہ روکی تھی۔ راستہ چھوڑو میرا زہرش، میں جا رہا ہوں اس گھٹیا انسان سے ملنے کے لیے۔ وہ ہوتا کون ہے ہم سے ہماری بہن کا رابطہ ختم کروانے والا؟ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی بہن سے تعلق ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ سکے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، اس لیے ہمیں اپنی بہن سے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ گھٹیا انسان ہمیں ہماری بہن سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بارک، میری بات سنیں، ریلیکس ہو جائیں۔ پلیز آپ غصہ مت کریں، اس وقت آپ غصے میں ہیں، ابھی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دامیار ہم سے ہماری ایزا کو ہرگز الگ نہیں کر سکتا۔ دامیار کیا ایسی کوئی حرکت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ریلیکس ہو جائیں، بیٹھیں آپ۔ وہ اسے زبردستی کمرے کے اندر لاتے ہوئے بیڈ پر بٹھائے، اس سے زبردستی بٹھانے لگی تھی۔ دیکھیں بارک، اس وقت ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو خراب کرنے کی۔ وہ دامیار چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرے، وہ ہم سے ہماری ایزا کو الگ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایزا خود کبھی ایسا ہونے دے گی۔ وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ بے شک وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو اگنور نہیں کرے گی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو زہرش، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایزا سے اپنا رابطہ کم کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ اس کا فون تک نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ کل صبح تک کا وقت دیجیے اسے، اگر ایزا نہیں آئی تو ہم ایزا کو لینے جائیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ کچھ حد تک اس کی بات کو وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ ہاں، وہ اتنی جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بہن کی زندگی کا سوال تھا، جو بھی تھا وہ شخص اس کا شوہر تھا، اور اس وقت وہ بات کا بتنگر نہیں بنا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر صبح ایزا نہیں آئی تو ہم اسے لینے کے لیے جائیں گے، اس نے زہرش کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح، لیکن اس وقت زہرش نے اس کا غصہ کنٹرول کر لیا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں آئی تو شہیر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ چہرہ پھیر گیا تھا۔
اس کی ناراضگی جائز تھی، اپنی ساری ناراضگیاں بھلا کر اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے، اسے معاف کیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ معافی کے قابل ہی نہیں تھی۔ اس نے خود سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ اچھا بھلا سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا کہ اس نے خود ہی ایک اور غلطی کر دی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے شہیر کو احسن کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ کیسے اس انسان پر اعتبار کر کے اسے 50 لاکھ روپے دے سکتی تھی؟ یہ کوئی چھوٹی سی رقم نہ تھی، شاہ بردرز کی حق حلال کی کمائی تھی جو وہ لمحوں میں حرام کرائی تھی، اور ان لوگوں نے تو اس سے سوال تک نہ کیا تھا، اور شاید انہوں نے سوال کرنا بھی نہیں تھا، لیکن جس شخص کا حق بنتا تھا سوال کرنے کا، وہ بھی تو کوئی سوال نہیں کر رہا تھا، جبکہ وہ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ شاید وجہ تھی اعتماد ٹوٹنا، اور اس نے اس کا اعتماد پہلی دفعہ نہیں توڑا تھا، لیکن اب وہ اس ناراضگی کو طویل نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہ ناراضگی ختم کرنی تھی، اسے اپنی غلطی کی معافی مانگنی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے وہیں شہیر کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پیروں کو پکڑنا چاہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے عروش، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے پیر سے ہٹا کر اپنی ٹانگیں سمیٹ لی تھی۔ شہیر، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے اس طرح کی بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں، میں خود بھی سمجھ نہیں پاتی ہوں کہ آخر میں کیوں اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سچویشن کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، میں نہیں سمجھ پاتی کہ کس چیز کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، میں الجھ جاتی ہوں، پاگل ہو جاتی ہوں، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، میں جانتی ہوں میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ شہید پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، بابا بھی مجھ سے ناراض ہیں، وہ تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تو اس نے حیرانگی سے عروش کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے انہیں یہ بات بتائی؟ اس نے غصے سے اس سے پوچھا تھا۔ تو میں اور کیا کرتی، اور کس سے شیئر کرتی میں؟ اس کی ناراضگی پر نگاہیں جھکائے وہ بولی تو شہیر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بے وقوف لڑکی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں کرتی ہو تم اس طرح کی حرکتیں؟ تمہارے بابا ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہیں اور تم انہیں اور ٹینشن دے رہی ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے، انہیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں کہا۔ دماغ کام کرتا ہے تمہارا؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ، میرے ساتھ ان کے کمرے میں چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو عروش بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ شہید، مجھے معاف، بے وقوف لڑکی، کر دیا ہے تمہیں معاف۔ سمجھ میں آ گیا ہے مجھے کہ تمہاری ساری بے وقوفیوں کے ساتھ ساری زندگی جھیلنا ہے تمہیں۔ وہ ایک انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہے، وہ اپنی حرکتیں چھوڑے گا نہیں، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جو ہمارے لیے مصیبت بنے۔ نہ تو تم نے اس کا فون اٹھانا ہے اور نہ ہی اس سے بات کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مزید تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک صبر اس کا ٹھکانہ معلوم کر کے اس تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک تم اپنے فون سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عروش نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ انسان پھر سے ہار گیا تھا، اس کی محبت کے آگے اسے پھر سے اسے معاف کر دیا تھا، حالانکہ اس دفعہ تو وہ معافی کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تو شہیر نے اچانک اس کی اس حرکت پر مسکرا کر اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا تھا۔ ویسے تو تم معافی کے لائق نہیں ہو عروش، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو تمہاری طرف کھنچتا ہے، اور اوپر سے پریگننٹ ہو کر تو تم اور بھی حسین ہو گئی ہو۔ میرا معصوم دل تم نے اپنے حسن کے ایسے جال میں پھنسایا ہے کہ اب تم سے دستبرداری ممکن نہیں ہے۔ تم ہزار خطائیں کرو لیکن پھر بھی اس دل میں تمہاری
تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ ہے، نہ جانے کیوں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ حالانکہ تمہیں ان غلطیوں کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ تم دوبارہ سے ایسی حرکتیں نہ کرو۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، جبکہ عروش اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر گئی تھی۔ اس کی ایک ایک بات صحیح تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے معاف کر رہا تھا کیونکہ اس کے شوہر کا دل بہت بڑا تھا۔ شہیر، ہم بارک بھائی اور زہران بھائی کے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ اپنی بے وقوفی کی نظر وہ 50 لاکھ کر چکی ہے، تو اپنے شوہر کا نہیں بلکہ اس کے بھائیوں کا۔ فکر مت کرو، میرے بھائی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ تم سے وہ پیسے واپس مانگیں گے۔ صدقہ نکل گیا، چلو اب بابا کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے ریلیکس کرتا اسے اپنے ساتھ لیے بابا کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی عزا اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ شہیر جو اپنی برتھ ڈے بھول بھلائے بیٹھا تھا، عزا کے آتے ہی شور مچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی ہنگامہ کر دیا تھا کہ اس کے بھائی کی سالگرہ ہے، اور مجال ہے جو عزا کے بھائی کی سالگرہ کوئی بھولا ہو۔ عروش کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ شہیر کی سالگرہ ہے، جبکہ شہیر کا اپنا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی سالگرہ کا دن بچوں کی طرح منانے کا۔ سیلیبریٹ کرنے کا، لیکن عزا آئی تھی اور اس نے اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اس کا برتھ ڈے بچوں کے جیسا برتھ ڈے ہی منایا جانے والا تھا۔ اس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد زران اور عبادت بھی آ گئے تھے، اور پھر عبادت اور شنایا اور عروش کے ساتھ مل کر اس نے گھر کو ڈیکوریٹ کیا تھا، جبکہ زہریش نے ایک خوبصورت سا کیک تیار کیا تھا۔ تقریباً سب لوگوں نے شہیر کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا تھا سوائے عزا کے۔ اس کا سسٹم تھوڑا الگ تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی سالگرہ پر گفٹ دیتی نہیں تھی بلکہ گفٹس لیتی تھی، اور اس برتھ ڈے پر بھی وہ کچھ نہ کچھ لینے والی تھی۔ جبکہ عروش خاموشی سے کھڑی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ الجھائے ہوئے تھی۔ اسے نہ تو شہیر کی برتھ ڈے کی خبر تھی اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی تحفہ لائی تھی۔ عروش، میرا تحفہ دو، وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا تھا، تو عروش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری شہیر، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی برتھ ڈے کے بارے میں کچھ بھی آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لا سکی۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں چلی جاتی آپ کے لیے کوئی گفٹ لانے کے لیے، لیکن اب فوراً سے میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے، اب فوراً سے تو تم مجھے کوئی گفٹ دے نہیں سکتی، لیکن گفٹ تو میں لوں گا، ابھی نہ صحیح، رات کو صحیح، گفٹ تو تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا تو عروش نگاہیں جھکا گئی تھی، جبکہ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں ہی تو شہیر کے دل پر جادو چلا رہی تھی۔ اس نے عزا کو شہیر کی سالگرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ صبح ہوتے ہی وہ امارا کو اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کروانے کے لیے۔ ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد وہ شام کو گھر واپس آیا تو عزا کہیں پر بھی نہیں تھی۔
زینت بی بی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں سے ملنے اور اس کی سالگرہ منانے جا چکی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ غصہ کیا آیا تھا، اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں جا چکی تھی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن فی الحال اس کا ان لوگوں سے ملنا ٹھیک نہیں تھا۔ بس تھوڑے عرصے کے لیے وہ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور یہ بات آج وہ ایزا پر ظاہر بھی کرنے والا تھا۔ بے شک اب اسے ایزا پر سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اسے باہر سے گاڑی کی آواز سنائی دی تو اس نے جھانک کر دیکھا تھا۔ زران ایزا کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایزا اندر آ رہی تھی جبکہ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ایک خوشگوار دن گزار کر آئی تھی۔ اس نے زران کو بہت کہا تھا گھر کے اندر آنے کے لیے، لیکن زران اندر نہیں آیا تھا۔ آج سارا دن ان لوگوں نے دامیار کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ شاید ان لوگوں کے لیے دامیار کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کر کے اپنا دن خراب نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب دامیار اس کی زندگی میں بہت اہم ہو چکا ہے۔ سو اسے لوٹ کر تو اس ہی کے پاس آنا تھا۔ ابھی اس نے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کا بازو کھینچ کر اسے کمرے کے اندر کیا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ کس کی اجازت سے گھر سے باہر قدم رکھا تھا تم نے؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگاتا انتہائی غصے سے گھرایا تھا۔ میں اپنے بھائی کے پاس گئی تھی، کسی غیر کے پاس نہیں۔ آپ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو جان سے مار ڈالے، جبکہ اس کا انداز اسے اور ڈرا رہا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ پیچھے ہٹے دامیار۔ وہ اس کے اتنے قریب آ کھڑا ہوا تھا کہ اس کے بدن سے اٹھتی پرفیوم کی دل فریب خوشبو سے اس کی سانسیں بند ہونے کو تھی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ وہ اس کے مزید قریب ہو رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس سے دور ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ ہاں، اب تو تمہارے سارے جملہ حقوق میں اپنے نام کروا چکا ہوں، بلکہ اب تو تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر میں اپنے نام کی مہر لگا چکا ہوں۔ اب تو تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، بلکہ اب تو تمہیں اپنے جسم سے بھی میری خوشبو آتی ہوگی۔ وہ انتہائی بے باک انداز میں اس کے سرخ چہرے پر نگاہیں جمائے ہوئے بولا تھا، دامیار شاہ پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تمہارا بھائی
یہاں نہیں آنا چاہیے، اور میری اجازت کے بغیر اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے کاٹ کر بٹھا دوں گا تمہیں اس بستر پر، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ انداز اتنا جارحانہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود سرخ چوڑیاں ایک جھٹکے میں اس کی کلائی زخمی کر گئے تھے۔ دامیار وہ درد سے کی شدت سے چیخی تھی۔ ہاں، دامیار شاہ، صرف اور صرف دامیار شاہ۔ تمہارے دماغ میں، تمہاری زبان پر صرف ایک نام ہونا چاہیے، دامیار شاہ۔ اگر اس نام کے علاوہ تمہارے خواصوں پر کوئی اور چھایا نا تو اسے دنیا سے ہٹانے میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا، وہ اس کی کلائی پر زور دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا نے درد سے سرخ ہوتی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑے کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی کلائی سے نکالتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن اس کا یہ انداز ایزا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، لیکن شاید مجھے زندگی بھر آپ کو یہ بات یاد دلانی پڑے گی کہ یہاں بد کردار آوارہ عیاش آپ ہیں، میں نہیں۔ تو اس حساب سے مجھ پر ایسی پابندیاں لگانے سے پہلے آپ کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی، نہ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا کہ اس پر پابندیاں لگا رہا تھا، جبکہ اس طرح کہنے پر وہ دامیار شاہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اور تم کیا ہو جانے من؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ایک ہاتھ میں تھامتا اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ باوفا، ایمانت دار، بلند کردار، اس نے بڑے فخر سے اپنی خوبیاں گنوائی تھی، جبکہ وہ جان نثار کرنے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اور اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ تھی بلند کردار، ایمانت دار، وفادار، وہ صرف اپنے شوہر کی تھی، اسی لیے تو وہ مرتا تھا اس پر، اسی لیے تو اس دل میں رکھا ہے تمہیں جانے من، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس بد زبانی پر زبان کھینچ لیتا، لیکن تم ہو نا یہاں میری جان، میری زندگی، میری ایزا، صرف اور صرف دامیار شاہ کی ایزا۔ تم میں ہر وہ خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی بھی ہے، بتاؤں کیا؟ تم اتنی وفادار ہونے کے باوجود، اتنی ایماندار ہونے کے باوجود، اتنی بلند کردار ہونے کے باوجود ایک گھٹیا، آوارہ، بد کردار، عیاش انسان کی بیوی ہو نا؟ وہ دل جلانے والے انداز میں بولا، جبکہ ایزا کو برا لگا تھا اس کا اپنے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ اسے شرمندگی ہوئی تھی، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی تو اس پر بھیجا پابندیاں لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے وہ مزید اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ وہ اس کی اگلی کارروائی سے گھبراتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنے اندر کا سارا غصہ اس کے لبوں پر نکالے گا۔ آنکھیں کھولو، وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ خواہش اس کے لبوں کو قید کرنے کی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے پلیز۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی چھوٹی سی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو ایزا۔ وہ ایک زوردار پنچ دیوار پر مارتا اسے آنکھیں بند کیے دیکھ انتہائی غصے سے گھرایا تھا۔ پتہ نہیں آج اس انسان کو ہوا کیا تھا، عجیب سا جنون سوار تھا اس پر۔ شاید وہ اسے ڈرا رہا تھا کہ تاکہ وہ اس گھر سے باہر نہ نکلے، کہ اپنے بھائیوں سے نہ ملے۔ اس نے سہم کر اپنی قاتل نگاہیں کھولتے ہوئے اس کے جاذب نظر چہرے کو دیکھا تھا، جبکہ دامیار کی نظر اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر تھی، جو اس وقت اس کے اگلے قدم کے خوف سے کپکپا رہے تھے۔ اس کا خوف اسے مزید اس کے لیے دیوانہ بنا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر خواہش کو مکمل کر لیا جائے تو اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، لیکن تم میں نہ جانے کون سا نشہ ہے، جب میں تمہارے قریب آتا ہوں میری دیوانگی تمہارے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج
آج تک میں لاکھوں عورتوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو سکون مجھے تمہاری قربت میں ملتا ہے، ان چند ماہ میں جتنی دفعہ تمہارے قریب آیا ہوں، میری باقی عورتوں کے قریب جانے کی خواہش مرتی جا رہی ہے۔ کون سا جادو چلایا ہے تم نے؟ وہ اس کی ہرنی جیسی نگاہوں میں دیکھتا نشے سے مدہوش بولا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز، یہ خمار آلود لہجہ عیسیٰ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ کتنا دیوانہ تھا وہ ان لبوں کا، کتنی پیاس تھی اسے انہیں چھونے کی، وہ جیسے صدیوں کا پیاسا تھا۔ ان لبوں کا جام پینے کے لیے وہ کس طرح بھٹکا تھا اس کی خواہش میں۔ اگر وہ جان جاتی تو خود کو کبھی اس سے دور نہ جانے دیتی۔ دن با دن اپنی دیوانگی کے لیے خود کو وہ صرف اور صرف اس تک محدود کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کے نازک لبوں کو قید کر چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں سانسیں لیتا وہ اسے اپنے انداز میں شدت لا رہا تھا۔ اس کے لبوں کو قید کیے وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے لب الگ کرتے ہوئے وہ اسے سانس لینے کی اجازت دیتا ذرا سا پیچھے ہٹا تھا لیکن اس کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ ایزا، مجھ سے دور مت جایا کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اسے خود میں قید کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں پاس رہوں تو آپ زیادہ پاگل ہوتے ہیں، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ بھی صحیح کہا تم نے، اور جو باقی ساری شکایتیں ہیں نا تمہیں مجھ سے، وہ بھی دور کر دوں گا مسز عزا دامیار شاہ، کیونکہ دامیار شاہ بھی اب صرف اور صرف تمہارا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں بولا، تو عزا نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سو گائز فائنلی ختم ہو گئی آج کی ایپیسوڈ۔ پتہ نہیں یار، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ کے ایکسٹریملی لمبی تھی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر آپ لوگوں کو تو چھوٹی ہی لگے گی، تو جلدی سے لائک کر دیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ کل کوشش کروں گی دینے کی، لیکن وعدہ نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس مجھے مجبور بھی کر سکتا ہے، تو میں مطلب 50-50 ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ خیر میں تو کوشش تو میں کرتی ہوں یار، لیکن پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، رمضان میں بہت مشکل ہوگی ہے روٹین۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے ڈیڈی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔